السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جو ہے کلاس 10th کا پہلا چیپٹر حمد، جس کو لکھا ہے شبنم کمالی نے، حمد ہے حمد خدائے عز و جل۔ آج ان کو ہم پڑھیں گے اور ان کی تشریح بھی کریں گے کہ مصنف جو ہے حمد میں کیا کہتا ہے۔ ہم پچھلے کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ کس کی؟ خدا کی تعریف۔ تو حمد کے معنی ہوتے ہیں خدا کی تعریف۔ تو بچوں شروع کرتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے حمد کا، خالق دو جہاں ہے تو ایزد جل جلال ہے۔ خالق دو جہاں ہے تو ایزد جل جلال ہے۔ خالق کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا، اور دو جہاں معنی ہوتے ہیں دونوں جہاں، یعنی یہ جہاں یعنی ہماری جو ابھی پرزینٹ ہم جس دنیا میں ہیں، دوسرا دنیا جو مرنے کے بعد والی دنیا یعنی آخرت کی دنیا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ خالق دو جہاں ہے، یعنی جو ہے اللہ سے، یعنی جو ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا تو دونوں جہاں کا مالک ہے اور تو ایجاد جل جلال ہے۔ ایجاد جل جلال یعنی تو ہی مرتبے والا ہے، تو ہی مرتبے والا ہے۔ دوسرا مصرع کہتا ہے یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، یعنی تیری ذات یکتا ہے، یعنی تیرے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اور تیری ذات اعلیٰ ہے اور بے مثال ہے۔ حمد کا دوسرا مصرع کہتا ہے کہ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق۔ مصنف کا کہنے کا مطلب ہے کہ اے رب تیرے ہی فیض سے، یعنی تیرے ہی برکت سے، تیرے رحم و کرم سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے کہ اے رب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی زندگی اور موت کا تو ہی مالک ہے۔ یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دونوں جہاں کا رزق بھی تو ہی دینے والا ہے، اور دونوں جہاں کی حیات و موت کا، یعنی انسان کی اور جتنے بھی جاندار ہیں سب کے حیات و موت کا اے رب تو ہی مالک ہے۔ اگلا مصرع کہتے ہیں کہ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی تیری خاص قدرت ہے اس بزم کائنات میں، اس دنیا کی محفل میں تیرا خاص قدرت ہے، تیرے عکس ہیں کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے کہ اے رب میں جہاں بھی دیکھتا ہوں تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے، تیرا ہی ایک جمال نظر آتا ہے، تیری حسن و جمال یعنی تیری ہی خوبصورتی ہر جگہ تو ہی نظر آتا ہے، یعنی دنیا کی ہر شے میں تیرا جلوہ نظر آتا ہے۔ مصنف اگلا مصرع میں کہتے ہیں کہ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی کہ اے رب دنیا میں جو زندگی اور موت کا جو کھیل چل رہا ہے وہ تیرے ہی حکم سے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی زندگی ہیں وہ تیرے ہی حکم سے قائم ہے، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے کہ اے رب تیرے سوا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ناممکن ہے۔ محال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ناممکن، کہ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی اے رب تیرے سوا یہ زندگی نہیں مل سکتی، یا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اگلا مصرع شاعر کہتے ہیں کہ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر کہ اے رب صاحب عقل و فہم جتنے بھی ہیں، یعنی جتنے بھی عقل رکھنے والے ہیں سب کو تیری ذات پر ناز ہے، یعنی کہ اے رب تو حقیقت میں ہے، یعنی آپ کے ہونے پر سارے جہاں کو، سارے عقل و فہم کو ناز ہے۔ نام سے تیرے دو جہاں
واقف حال و کال ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و کال ہے، یعنی جو ہے اے رب تیرے نام سے دونوں جہاں واقف ہے کہ تو ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، حمد و ثنا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف۔ حمد و ثنا کے معنی تعریف ہوتے ہیں۔ مصنف کا کہنے کا مطلب ہے کہ لاکھوں برس تک اگر کوئی تیری حمد و ثنا کرتے رہے، یعنی تیری تعریف کرے، تو اے رب ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی تیرا حق ادا کر سکے۔ تو اس مصرے کا مطلب ارتھ یہ ہوا کہ لاکھ برسوں تک اگر کوئی اس خدا کی یعنی اے رب تیری تعریف کرتا رہے تو پھر بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگلا مصرع شاعر کہتا ہے کہ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، کہ اس اندھیری دنیا میں اے رب مجھے نور سحر کی، ایک نئے دین کی، ایک روشنی کی مجھے تلاش ہے۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یا عرض حال ہے، اے مولا میرا یہ عرض ہے، میری گزارش ہے کہ مجھ پر بھی ایک بار لطف و کرم کی نظر ڈال دے۔ یعنی عاجزی کے ساتھ مصنف جو ہے اس پروردگار سے منظوم دعا کی جا رہی ہے، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک مقصد میں ہمیں صدا یعنی ہمیشہ کامیاب کر دے۔ صدا کا معنی ہمیشہ، ہمیشہ کامیاب کر دے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے کہ اے رب میرے تیرے سامنے بس ایک ہی سوال لے کے آیا کہ مجھے نیک مقصد میں کامیاب کر دے۔ آخری مصرع میں شاعر جو ہے تخلص بیان کرتا ہے۔ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ کہ آخری مصرع میں شاعر اپنا قلمی نام لکھتا ہے، یعنی اصلی نام کے بدلے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، عروج معنی ہوتا ہے بلندی، اس کو آپ ترقی سے بھی مراد لے سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے رب مجھ شبنم کو بھی دے دے، عروج بندگی دے دے، ترقی دے دے کہ میں تیری بندگی کر سکوں، تیری پوجا کر سکوں، تیری عبادت کر سکوں۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے کہ اے میرے خدا آج میں جو ہے پریشان حال ہوں، پائمال ہوں فکر و طلب کی راہ میں۔ تو یہ تھا آپ کے حمد خدائے عز و جل کا خلاصہ، جس کو شبنم کمالی نے لکھا ہے۔ آئیے آپ کے نصاب میں کچھ سوال ہیں، ان کو ہم حل کرتے ہیں۔ ایک ایک سوال کو آپ اپنے کاپی میں لکھتے جائیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آئیے ان میں سے کچھ آبجیکٹیو سوال دیے گئے ہیں جن کو ہم حل کریں گے۔ حمد چیپٹر ہے جن کو لکھا ہے شبنم کمالی نے۔ پہلا سوال ہے کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ پہلا سوال ہے حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی ہیں خدا کی تعریف، خدا کی تعریف، یعنی کہیں گے کہ جس نظم میں خدا کی تعریف بیان کی جا رہی ہو اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارا نعت کے کیا معنی ہیں؟ نعت کے کیا معنی ہیں؟ نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ تو سمجھ گئے نعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یعنی جس نظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اس کو نعت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا منقبت، کہ منقبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں منقبت کس کو کہتے ہیں، جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین،
خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی گئی ہو، منظوم تعریف کی گئی ہو۔ یہ ہے منقبت کے معنی۔ اگلا سوال ہے ہمارا 4، قصیدہ کے کیا معنی ہیں؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں کسی بھی شخص کی تعریف یا شکایت بیان کیا گیا ہو، یعنی قصیدہ اس نظم کو کہیں گے جس میں کسی بھی شخص کی تعریف ہو یا شکایت بیان کیا گیا ہو، وہ کہلائے گا قصیدہ۔ آئیے اگلا سوال ہے 5 کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کائنات کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ سوال ہے 6 کہ قادر مطلق کون ہے؟ تو قادر مطلق کا جواب یہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ۔ قادر مطلق کون ہے؟ اللہ ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ انسان کے مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب وہی ہے، انسان کی مشکلوں کو اللہ حل کرتا ہے، یعنی خدا حل کرتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا 8 کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا۔ مصطفیٰ رضا۔ سوال نمبر 9 ہے شبنم کمالی کیا تخلص کرتے تھے؟ یعنی جو ہے شبنم کمالی شعر و شاعری میں اپنا کیا نام رکھتے تھے؟ تو شعر و شاعری میں اپنا نام وہ شبنم بیان کرتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ شبنم تخلص کرتے ہیں۔ سوال نمبر ہے 10 کہ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش جو ہے 22 جولائی 1938 22 جولائی 1938 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال 11 کہتا ہے کہ شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو کہاں ہوئی؟ تو ہم کہیں گے پوکھریرا ضلع سیتامڑھی۔ پوکھریرا کہاں ہے؟ ضلع سیتامڑھی میں پڑتا ہے، سیتامڑھی، اس کو بریکٹ میں لکھیں گے، ضلع سیتامڑھی۔ ہمارا سوال ہے 12 کہ شبنم کمالی کے نعتیہ شاعری کے مجموعے کا نام لکھیے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شبنم کمالی کے نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے ہیں، جن میں سے ایک ہے انوار عقیدت۔ کیا ہے؟ انوار عقیدت۔ دوسرا ہے ریاض عقیدت۔ تیسرا ہے ضیاء عقیدت۔ پانچواں ہے فردوس عقیدت، اور آخری ہے صحبہ عقیدت۔ تو یہ رہا شبنم کمالی کے 12 نمبر کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے 13 کہ ہمارے نصاب میں شامل شبنم کمالی کا کون سا حمد ہے؟ یعنی ہمارے جو کتاب میں شبنم کمالی کا کون سا حمد ہے اس کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے کتاب میں شبنم کمالی کا کون سا حمد ہے؟ سوال نمبر 13 کا جواب ہوگا حمد
खुदाए अज़्ज़ो जल। ये सवाल नंबर 13 का जवाब है। अगला सवाल है 14। खालिके दो जहां कौन है? यानी खालिके दो जहां किसको कहा गया है? तो खालिके दो जहां किसको कहा गया? अल्लाह को। किसको कहा? अल्लाह को। खालिके दो जहां कौन है? अल्लाह है। किसके बाब फैज से दो जहां को रिज्क मिलता है? यानी किसके करम से, किसकी मेहरबानी से दोनों जहां को रिज्क मिलता है? तो यहाँ भी वही जवाब है, अल्लाह ताला। क्या लिखेंगे? अल्लाह ताला के फजलो करम से दोनों जहां को रिज्क मिलता है। एक और सवाल है कि साहब अक्लो फ़हम को किस जात पर नाज है? तो हम कहेंगे अल्लाह की जात पर। अल्लाह की ज़ात पर नाज है। सवाल हमारा है 17 कि ज़ुल्मते दहर में हमें किस चीज़ की तलाश है? तो हमने हम्द का मिसरा पढ़ा था कि ज़ुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश। तो हम कहेंगे नूरे शहर। नूरे शहर। तो हमें ज़ुल्मते दहर में नूरे शहर की है तलाश। एक सवाल, आखिरी सवाल है कि किस चीज़ में मुसन्निफ़ कामयाब होने की दुआ कर रहा है? यानी मुसन्निफ़ दुआ जो कर रहा है किस चीज़ में, कि ऐ रब मैं कामयाब हो जाऊं। तो इनका मिसरा था कि मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब। तो हम कहेंगे नेक मकसद। क्या कहेंगे? नेक मकसद। तो प्यारे बच्चे, ये हमारे सारे सवाल हल हो गए हैं। तो इन सारे सवाल को हम कॉपी में लिखकर याद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने जो जितने सवाल इनमें जो हल किए हैं, जो कि हमारे चैप्टर में नहीं है, यानी जो अभी हमने पढ़ा है जो चैप्टर, उससे मैंने इन सारे सवाल को निकाला है। इसलिए कि जो चैप्टर में हमारे जो है सवाल दिया गया है, इनसे कहीं ज़्यादा सवाल हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो किताब में सवाल है उतने के भरोसे हम नहीं रह सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, इस सारे सवाल को अपने कॉपी में लिखकर याद करेंगे। तो बच्चों, जितना से जितना हो सके हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाएं। खुदा हाफिज़।